المصطفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والقرآن الرشيد: لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. میرے دوستو، انسان قد کاٹ کے اعتبار سے چھوٹا ہوتا رہتا ہے. جب اسے کوئی منصب، کوئی عہدہ یا اسکل مل جاتا ہے تو وہ چھوٹا انسان بڑا ہو جاتا ہے. یعنی چھوٹے انسان کو عہدہ بڑا کر دیتا ہے، چھوٹے انسان کو اس کا منصب جو ہے وہ بلند اور رتبہ عطا کر دیتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ گورنر ہاؤس میں، پی ایم ہاؤس میں، سی ایم ہاؤس میں ہمارے جیسے افراد بھی بیٹھے ہیں، لیکن جب انہیں عہدہ ملا تو اس عہدے کی وجہ سے وہ بلند مقام ہو گئے، صاحب عزت ہو گئے، صاحب وقار ہو گئے. ایسے ہی اللہ پاک جو ہے وہ عہدوں کے ذریعے سے، صفات کے ذریعے سے بندوں کو عزتیں اور مقام عطا فرماتا ہے. یعنی عہدہ بندے کو عزت دیتا ہے، منصب بندے کو عزت دیتا ہے، اور اسکل اور اس کی کاروبار کی اڑان اسے عزت دیتی ہے. کائنات میں یہی دستور ہے، لیکن واحد ذات مصطفیٰ کی ہے کہ حضور کو کسی عہدے نے عزت نہیں دی، بلکہ حضور جس عہدے پہ چلے گئے اللہ نے عہدے کو عزت عطا فرما دی. مثال کے طور پہ آپ مسجد میں تشریف لائے، حاضر خدمت ہوئے. آپ کا کریکٹر، میرا کریکٹر مسجد میں آنے سے پہلے اور تھا. لوگ ہمیں اچھا نہیں سمجھتے تھے، ہمارے کردار پہ انگلیاں اٹھاتے تھے. جب آپ اور میں مسجد میں آئے تو لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا: یار اچھا بن گیا، یہ تبدیل ہو گئی، یہ بدل گیا، اچھا ہے، نمازی بن گیا، مسجد میں آنا والا بن گیا. مسجد میں آئے تو مسجد نے ہمارے کریکٹر پر، ہمارے کردار پر پردہ ڈالا اور ہمیں عزت دے دی. یعنی مسجد ہمیں عزت دے رہی ہے. لیکن خدا کی قسم، میرے مصطفیٰ جب مسجد میں تشریف لائیں تو مصطفیٰ کو مسجد عزت نہیں دیتی، بلکہ میرے مصطفیٰ مسجد کو بھی عزت اور مقام عطا فرما دیتے ہیں. اللہ نہ کرے ہم گناہ کریں اور زمانے میں مشہور ہو جائیں اور چلے جائیں کعبے کا حج کرنے کے لیے، طواف کعبہ کریں اور صفا و مروہ پہ دوڑ لگائیں اور استعلام کریں، مزدلفہ، عرفات سب کچھ کریں، اور جب وہاں سے پلٹ کے واپس آئیں تو اب کیا ہوگا؟ لوگ کیا کہیں گے؟ کہیں گے دیکھیں جی یہ حاجی صاحب آ گئے ہیں، یہ کعبے کی زیارت کر کے آ گئے ہیں. تو پہلے ہمارے کریکٹر اور ہمارے کردار اور ہماری گفتار اور ہمارے افعال کی وجہ سے وہ ہمیں طرح طرح کی باتیں کرتے تھے. جب ہم نے حج کیا اور کعبہ شریف کی زیارت کی تو کعبے نے ہمارے اندر یہ جناب والا شان اور مرتبے کے اندر اضافہ کیا کہ کعبے نے ہمیں عزت دے دی، مسجد نے ہمیں عزت دے دی. خدا کی قسم، میں اور آپ کعبے میں جائیں تو کعبہ ہمیں عزت دیتا ہے، لیکن مصطفیٰ کعبے میں جائیں تو کعبے کو مصطفیٰ عزت عطا فرما دیتے ہیں. خلاصہ کلام یہ نکلا کہ میں مسجد میں آیا تو مسجد نے مجھے عزت دی، میں نے قرآن کو پڑھا تو قرآن نے مجھے عزت دی، میں نے نماز کو پڑھا تو نماز نے مجھے عزت دی، میں کعبے میں گیا تو کعبے نے مجھے عزت دی. لیکن اللہ باللہ سمت اللہ، میرے مصطفیٰ کعبے میں تشریف لے جائیں تو کعبے کو عزت ملی تو مصطفیٰ کے صدقے سے، مسجد کو مسجد کی عزت ملی تو مصطفیٰ کے صدقے سے. بلکہ یوں کہا جائے گا کائنات میں جس کسی کو بھی عزت ملی ہے مصطفیٰ کی وجہ سے عزت ملی ہے. اللہ میرے کریم آقا
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شب معراج جب معراج پہ تشریف لے گئے تو کچھ لوگوں نے کہا کہ حضور کعبے سے چلے اور اقصی میں پہنچے تو حضور کی معراج ہے. میں نے کہا نہیں، حضور براق پہ سوار ہوئے تو حضور کی معراج ہے، قطعا نہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رف پہ سوار ہوئے تو حضور کی معراج، یہ بھی قطعا نہیں. میرا کیا عقیدہ ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب براق پہ سوار ہوئے تو اللہ نے براق کی معراج کرا دی. میرے مصطفیٰ اقصی میں پہنچے تو اقصی کی معراج ہو گئی. میرے مصطفیٰ امامت کے مصلی پہ فائز ہوئے تو امامت کی معراج ہو گئی. میرے مصطفیٰ نے انبیاء کو امامت کرائی تو انبیاء کی معراج ہو گئی. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام سفر کرتے کرتے جب حضور علیہ السلام سدرۃ المنتہا کے مقام پر پہنچے تو اللہ تبارک و تعالی نے مصطفیٰ کو سدرۃ المنتہا تک پہنچے تو منتہا کی مقام فرمایا معراج ہو گئی. اور منتہا سے آگے فرمایا عرش اعظم پہ پہنچے تو عرش اعظم کی معراج ہو گئی. فرمایا جہاں جہاں حضور چلتے گئے معراج ہوتی گئی. فرمایا جہاں مصطفیٰ کریم کی انتہا ہوئی اللہ کی ابتدا شروع ہوئی. مصطفیٰ نے اپنی آنکھوں کے ذریعے سے رب کی زیارت کی. فرمایا رب کا دیکھنا یہ حضور کی معراج ہے، باقی تمام کا مصطفیٰ کو دیکھنا یہ لوگوں کی معراج ہے. مصطفیٰ کی معراج خدا کو دیکھنا ہے. تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو چیزیں جڑتی گئی اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں معراج کا مقام عطا فرماتا گیا. یعنی جو چیز حضور سے جڑ گئی اللہ نے اسے عزت کا مقام عطا فرمایا. اب مثال کے طور پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کئی لاکھ کئی ہزار پیغمبر تشریف لائے، لیکن ان کی شان سبحان اللہ، ان کے زمانے سبحان اللہ، ان کی امتیں سبحان اللہ. لیکن خدا کی قسم حضرت آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک جتنے پیغمبر تشریف لائے، جتنے رسول تشریف لائے اور جتنے انبیاء تشریف لائے، اللہ نے کسی بھی نبی کے زمانے کی قسم نہیں اٹھائی. لیکن جب میرے مصطفیٰ تشریف لائے تو فرمایا اللہ فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر. فرمایا والعصر مجھے قسم ہے زمانے کی. اللہ کس زمانے کی قسم اٹھا رہا ہے؟ آدم کے زمانے کی، شیس کے زمانے کی، ادریس کے زمانے کی، داؤد کے زمانے کی، نوح کے زمانے کی، یعقوب کے زمانے کی. فرمایا اسماعیل کے زمانے کی، اسماعیل و اسحاق کے زمانے کی، ابراہیم یعقوب و یوسف کے زمانے کی، موسیٰ اور عیسیٰ کے زمانے کی. اللہ فرماتے ہیں میں کسی بھی پیغمبر کی زمانے کی قسم نہیں اٹھا رہا. اللہ پھر کس کے زمانے قسم اٹھا رہا ہے؟ فرمایا جس زمانے میں میرا یار آیا ہے مجھے وہ زمانہ اتنا پسند آیا ہے میں رب ہو کر اس زمانے کی قسمیں اٹھا رہا ہوں. اللہ اکبر. یہی ٹھڈ ہے. فرمایا کہ جس زمانے میں میرے مصطفیٰ تشریف لائے اس زمانے کی میں قسم اٹھاتا ہوں. اب دوسرے مقام پہ چلیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آنے سے پہلے کعبہ بھی موجود تھا، حجر اسود بھی موجود تھا. فرمایا کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے اس کی بنیاد رکھی، کعبہ موجود ہے. فرمایا کہ کعبے کی قسم اٹھائی. اللہ فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد، میں قسم اٹھاتا ہوں اس شہر کی. اللہ مکہ شہر کی قسم کیوں اٹھاتا ہے؟ اس لیے کہ اس کے اندر کعبہ موجود ہے. فرمایا کعبہ تو پہلے بھی موجود تھا، آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر پیغمبر کے زمانے میں کعبہ موجود ہے. صفا و مروہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے موجود ہے. فرمایا حجر اسود موجود ہے اور مزدلفہ کا مقام موجود ہے. اللہ ان مقاموں کی وجہ سے قسمیں اٹھا رہا ہے. فرمایا نہیں وَأَنْتَ عِلُّمْ بِهَذَا الْبَلَدِ، فرمایا میں کعبے کی وجہ سے قسمیں نہیں اٹھا رہا. اللہ کیوں اٹھا رہا ہے؟ فرمایا اے مصطفیٰ جب سے تو نے کعبہ کی دھرتی پہ مکہ کی دھرتی پہ قدم رکھا ہے قدم تیرے لگے پسند مجھے آئے. اب آپ کے قدموں کی وجہ سے مجھے یہ مکان اتنا اچھا لگا ہے میں رب ہو کے قسمیں اٹھا رہا ہوں، اس کی شانیں بڑھا رہا ہوں. اللہ حضرت آدم علیہ نبینا کے بعد سب سے زیادہ
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے اللہ رب العالمین نے پیغمبروں کو فرمایا بھیجا، انبیاء کو مبعوث فرمایا، رسولوں کو رسالت عطا فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے، ایک کا نام حضرت اسحاق علیہ السلام اور ایک کا نام جناب اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں جناب سیدنا یعقوب علیہ السلام، اور جناب یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے ہیں، ان میں سے ایک کا نام جناب یوسف علیہ السلام ہے، اور آپ کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اور بنی اسرائیل میں ہزاروں کی تعداد میں اللہ کے پیغمبر تشریف لائے، اللہ کے پیغمبر ہزاروں کی تعداد میں حضرت اسحاق کی اولاد میں تشریف لائے، حضرت یعقوب کی اولاد میں تشریف لائے۔ معلوم ہوا حضرت اسحاق کی اولاد میں ہزاروں پیغمبر تشریف لائے، اور دوسرے بھائی ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اولاد میں ہزاروں پیغمبر نہیں، سینکڑوں کی تعداد میں پیغمبر نہیں، دہائیوں کی تعداد میں پیغمبر نہیں، حضرت اسماعیل کی اولاد میں صرف ایک پیغمبر ہے، اس پیغمبر کا نام جناب محمد الرسول اللہ ہے۔ علماء فرماتے ہیں اب یہ بتائیں اسحاق کی اولاد اعلیٰ ہے یا اسماعیل کی اولاد اعلیٰ ہے؟ فرمایا جن کے پاس ہزاروں کی تعداد میں پیغمبر ہیں، فرمایا شان ان کی بھی اعلیٰ ہے، لیکن جو شان حضرت اسماعیل کی اولاد کی ہے وہ اسحاق کی نہیں۔ فرمایا اس لیے کہ اس ایک پرڑے کے اندر اللہ کا پیغمبر مصطفیٰ ہے، اور جہاں مصطفیٰ ہو وہ اللہ کا پیغمبر تمام پیغمبروں سے اعلیٰ ہے، تمام نبیوں سے اعلیٰ ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کے ساتھ جڑتے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو مقام اور اس چیز کو شان اور مقام عطا فرماتا گیا۔ اللہ نے نبی کو قرآن دیا تو قرآن اعلیٰ بن گیا، اللہ نے نبی کو نماز دی تو نماز اعلیٰ بن گئی، اللہ نے مصطفیٰ کو امت عطا فرمائی تو قرآن کہتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف۔ فرمایا 1,23,999 پیغمبروں کی امتیں تھی، لیکن کوئی بھی امت اعلیٰ نہیں تھی۔ اے مصطفیٰ تیرا تعلق اس امت سے جڑ گیا، اب یہ امت عام نہیں، امت خیر امت ہو گئی، بہتر ہو گئی۔ ایک اور حدیث سنا تو کہتے سبحان اللہ، محبت سے کہتے سبحان اللہ۔ میری مجبوری ہے کہ میں سبحان اللہ نہ دوں، میں تقریر بھول جاتے ہوں، جب سے بولے سبحان اللہ۔ نبی کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ترمذی شریف کے اندر حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی جنتیوں کی 120 صفیں بنائے گا، بولے سبحان اللہ۔ جنتیوں کی 120، سارے بولے کتنے نہیں؟ آج یوں سمجھیے میں پڑھا رہا ہوں، آپ پڑھ رہے ہیں، کتنے صفیں نہیں؟ 120 صفیں ہوگی، وہ بھی جنتی کی۔ بے صاف کتنی ہوگی؟ المصطفیٰ مسجد اتنی، بادشاہی مسجد اتنی، داتا ساتھ اتنی، دمشق کی جامع مسجد نانا۔ فرمایا جنتیوں کی جو ایک صف ہوگی اس کا ایک کنارہ مشرق سے اور دوسرا مغرب تک یا اس کے الٹ ہوگا، فرمایا ایک شمال سے ایک جنوب تک، مختلف روایات ہیں۔ میرے کریم فرماتے ہیں اگر جنت کے صفوں میں سے ایک کنارے سے فرمایا گھوڑ سوار تیز رفتار گھوڑے پر اس کے
السلام کے عالم دین کا فتویٰ نہیں. میری بات کو آپ لا سکتے ہیں, کسی عالم دین کی بات کو آپ لا سکتے ہیں. علینا نے کرام من عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک دن میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمایا. میرے کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جبریل حاضر خدمت ہو گئے. میرے نبی نے فرمایا جبریل جی میرے مصطفیٰ. میرے کریم نے فرمایا جبریل اگر اجازت ہو تجھ سے میں سوال کرنا چاہتا ہوں. جبریل کہتے ہیں جی یا رسول اللہ سوال کیجیے. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے جبریل تو نے آدم کو دیکھا, آدم کی اولاد کو دیکھا, 1,23,999 پیغمبروں کو دیکھا. اے میرے پیارے جبریل ہر نبی کا زمانہ دیکھا, ہر نبی کا موضع دیکھا, ہر نبی کی امت کو دیکھا, ہر نبی کے صحابی کو دیکھا. ذرا جاگیے محبت سے کہہ دیجیے سبحان اللہ. فرمایا آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک ہر پیغمبر کو دیکھا, ہر پیغمبر کی شان کو دیکھا, ہر پیغمبر کی عزت کو دیکھا, اس کی عظمت کو دیکھا, اس کے وقار کو دیکھا, اس کے معجزات کو دیکھا. تو نے ابراہیم کو دیکھا, فرمایا چلتی ہوئی آگ سے کیسے بیٹھا ہوا تھا. تو نے عیسیٰ کو دیکھا, فرمایا جناب والا مردوں کو زندہ کرنے والا, اس کے مریض کو ٹھیک کرنے والا. فرمایا تو نے جناب سیدنا داؤد کو دیکھا, فرمایا تو نے اس کے بادشاہ یوسف کو دیکھا, تو نے یعقوب علیہ السلام کو دیکھا. اب توجہ کیجیے, فرمایا تو نے آدم سے لے کر فرمایا عیسیٰ تک دیکھا. اے جبریل بتا تو صحیح کل مجھ محمد جیسا دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا. تو نے سب کو دیکھا ہے, بتا مجھے جیسا بھی دیکھا کہ نہیں دیکھا. حضرت سیدنا جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم عرض کرتے ہیں قلبت مشارق الارض ومغاربها فلم ارى رجلا افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم کہنے لگے اے مصطفیٰ میں نے مشرق دیکھا, میں نے مغرب دیکھا, میں نے شمال دیکھا, میں نے جنوب دیکھا, میں نے اربوں اربوں زمانے دیکھے, میں نے ہر زمانہ دیکھا, ہر نبی کو دیکھا, ہر رسول کو دیکھا. اے مصطفیٰ میں اس نتیجے پر پہنچا لم ارى رجلا افضل من محمد. فرمایا ہر نبی کو دیکھا لیکن مصطفیٰ میری آنکھ نے تیرے جیسا نہیں دیکھا. اس کی وجہ سے میں کہتا ہوں یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے دیا آواز میں اونچی آواز سے پڑھ لیجیے یا مصطفیٰ تیرے دیا نہیں کنوں گواہ تیرے جیا تیرے نہیں یا مصطفیٰ تیرے جیا تیرے جیا کیوں نہیں؟ اس لیے کہ اللہ نے محمد رسول بنایا ہے. حضرت ابو بکر صدیق تشریف فرمایا, میرے کریم فرمایا یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی. اے ابو بکر میری حقیقت کو میرا رب جانتا ہے, رب کے سوا میری حقیقت کو جان سکتا ہی نہیں. ایک گالو آدھے کون قبلہ گڑی کا بادشاہ گڑی شریف ہرا بابا سنا وجہ سرے کی جول زبان اللہ سرے کی اللہ بابا سبحان اللہ. جیڑے سرے کی دیئے بولے ہونا واسطے چھوٹی جیڑے بولے دے سارے بولے سبحان اللہ. وجہ حقیقت محمد دی پاک کوئی صدقہ حقیقت محمد دی اس وقت بنیادی والا ہی چپڑو حقیقت محمد دی
نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہیں. آپ فرمیدن کہ اپنی کتاب راہ رسم منزل حاضر پر فرمیدن باز بستامی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہیں. ایک بندہ آ گیا, آگے لگا قبلہ مرشد کو سوال کرنے کرا پوچھو یہ گال چس رہے کہ نہیں بنی. حضور مسئلہ پوچھنا ہے, جی بتائیں کیا مسئلہ ہے. کہنے لگا حضور آپ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے زمین و آسمان دونوں جہانوں کا مختار کل بنایا ہے. حضور کمال ہے جو پوری کائنات کا مالک ہو. ہم نے تاریخ کے اندر پڑھا ہے, سیرت کی کتابوں کے اندر پڑھا ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام تو دو ماہ تک کھانا ہی نہیں کھاتے تھے, ان کے گھر کے اندر فاقہ ہوتا تھا. عجیب بات ہے, ہو جو جہانوں کا مالک اور گھر کے اندر کھانے کی کوئی چیز نہ ہو, بات عقل میں آتی نہیں ہے. حضرت باز بستامی رحمۃ اللہ فرمایا اگر تجھے قرآن کی آیات پیش کروں تو بے عقل ہے قرآن جھٹلا دے گا, اگر تجھے حدیث پیش کروں تو جاہل ہے حدیث کو جھٹلا دے گا. کیوں نہ تیری ہی زبان میں تجھے جواب بتا پڑا. سبحان اللہ دے بول چھڑو یار دیکھو تیری عقل کے مطابق قاضی رسو فرمایا 10 سال کھوٹ بنیا ہوئے. بولو تو صحیح سبحان اللہ. ایسے کھوٹ بنیا ہوئے, کیا کھوٹ بنیا ہوئے. فرمایا نیچے ہی جڑا بندہ کھوٹ بنوے دے, کھوٹ بن تو بعد باندے کھوڑے دے ہوتے پکی دے ہوتے ساری دے ہوتے لاڑا بن کے سر دے تاج پا کے لاڑا بن کے ملا بینے دلہن گرن دے خاطر رستے دے بھی رواج ہے کیا. فرمایا ان دے ماں پیو ڈاڈے ان دا بھتریجا ان دا چاچا فرمایا ان دے اگلے پچھلے خاندان دے لوگ جگرے. فرمایا جب لے کھوٹ بنیا بیٹا ہوئے نا ماں محبت آ کے جیب جو پیسے کاٹ کے انہیں مرتا کے تے اونچی آواز لا دی لیکن وہ کمیاں میرے پوتر کے سر دا سکائی انہیں ویلا اڑے نعمت اڑے کہ فرمایا وہ جڑے کمی ہوندے او تنوز ویلا چاہ کے گھر دا گزارا کرن او تیری شادی چاہیے آکھا لگا جیا چاہیے. فرمایا گھوڑی دے بیٹھا میں فرمایا بیٹھا میں فرمایا تیرے ماں پیو تیرے سر میں ویلا کھولے فرمایا ہاں کھولے. فرمایا ایک مسئلہ دا فرمایا تیری ماں ویلا کھڑی کھولے دی تیرا خاندان ویلا کھڑا کھولے دا تو گھوڑی کھولے کے تلے ویلا چاون آیا ہمیں کہ کوئی نہ آکھا لگا حضور میں او دا میرا سرکار تلو کی میں چاونا میں دا دولا اور خدا دی قسمیں جملے دا قتل نہیں کرنا لفظوں دا قتل نہیں کرنا. حضرت پیر باری غلامی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا اے بے مثل و بلا تمشیر میرے مصطفیٰ ایک کائنات دے دولے کائنات بنا دیے اللہ مصطفیٰ دے سر دولے بلیندہ پہ کائنات چھوڑ دی پہیے دیکھا دی پہیے. اتنا ڈھلا سبحان اللہ مدنی اوچے بولے سبحان اللہ. فرمائے کائنات ساری براتی ہے کمیے میرا مصطفیٰ دولین اللہ مصطفیٰ دے سر دا صدقہ دیتا رہا دے کائنات کھاندی رہا دی جے تو سا جاگ دے ہوگا حکمیہ صاحب دا شیر بول چاہو کے بولو سبحان اللہ. فرمائے دول بنانا سجن براتا دول بنانا سجن براتا کئی واری ازمایا دول بنانا سجن براتا کئی واری ازمایا. انشاءاللہ دلوں دعا دے سو دلوں دعا دے جملہ بڑا کمال ہے پیا. فرمایا دول بنانا سجن براتا کئی واری ازمایا. اس کائنات چ اور دولا بن کے اس کائنات چ اور دولا بن کے اور پاک محمد آیا. میرا دل کرتے ہیں اور بڑھو دولے بنانا سجن براتا کئی واری ازمایا. اس کائنات دا دولا بن کے پاک محمد آیا. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے اس کائنات کا دولہ اور اس کائنات کا محور و مرکز بنا کر بھیجا ہے. ہمارے حافظ صاحب تشریف لائے ہیں, 2 شعر نعت شریف کے سنائیں گے. یہ معذور ہیں, ہمیشہ پہلے بھی تشریف لاتے رہتے ہیں. آپ حضرات کی خدمت کر دیں گے, ان کے گھر کا چولہا چل جائے گا. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا